بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہمارا پریویس ٹاپک تھا جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ جنرل صاحب نے جو مارشل لا لگایا اس کی جو بھی محرکات تھے، اور اس کے ساتھ مارشل لا کی حکومت نے ابتدائی طور پہ کون کون سے اقدامات کیے۔ تو شروع میں جنرل صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 90 دن میں الیکشن کروائیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الیکشن نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سیاسی معاملات میں تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی دی گئی۔ اب مارشل لا کا جو قانونی جواز ہے اس حوالے سے مختصر سی بات کرتے ہیں۔ تو اس کو بیگم نصرت بھٹو نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، لیکن 12 نومبر 1977 کو جو ڈیسیژن آیا سپریم کورٹ کا، اس میں نظریہ ضرورت کے تحت مارشل لا کو جو ہے انہوں نے نفاذ کو جائز قرار دیا، اور اس حوالے سے جو بھی آرڈیننس وغیرہ ہوئے ان کو انہوں نے جائز قرار دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگست 1978 میں جو قومی اتحاد کی 4 جماعتیں ان کو وفاقی کابینہ میں شامل کر لیا گیا، چونکہ وہ 77 کے الیکشن کے بعد یہ ان کا بلیم تھا کہ ریگنگ ہوئی ہے، اور اصل جو ان کے اس کے پیچھے مقاصد ہے وہ بھی سامنے آ گیا کہ وہ حکومت میں اپنا حصہ چاہتے تھے۔ اور اسی سال 16 سپٹمبر 1978 کو جو اس ٹائم کے صدر پاکستان تھے فضل الہی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور جنرل ایوب صاحب نے جنرل ضیاء الحق صاحب نے صدر پاکستان کا ایک آرڈیننس کے تحت منظور کرنے کے بعد اپنی نامزدگی کر لی، اور وہ نئے صدر پاکستان کا انہوں نے حلف لے لیا۔ اس کے بعد دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ فروری 1978 میں اور اس کے بعد خصوصاً 23 مارچ 1979 کو یوم پاکستان کے موقع پر بھی انہوں نے انتخابات کے حوالے سے ڈیٹ دی 17 نومبر اسی سال میں، کہ جی ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی تیاری کر لیں، اور انشاءاللہ اس بار ہم لازمی جو الیکشن کرائیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی الیکشن نہیں ہوئے۔ اب یہ جو 1979 کا ایئر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر اس میں ایکسٹرنل فیکٹر کو ہم مد نظر رکھیں تو اس میں انٹرنیشنل لیول پہ ایک تو رشیا نے دسمبر 1979 میں افغانستان پہ اٹیک کر دیا، اور اس کے بعد ایران میں آیت اللہ خمینی نے اسلامی انقلاب انہوں نے برپا کر کے بادشاہت کو ختم کر دیا۔ رضا شاہ پہلوی جو تھے وہ وہاں سے فرار ہو۔ ان واقعات کی پاکستان کے گرد و نواح میں ان ممالک کے ہونے کی وجہ سے پاکستان پہ ان کا ڈیپ امپیکٹ تھا، اور ان کا ہر حوالے سے انتظامی، فوجی اور سیاسی فائدہ جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کو ہوا۔ اس کے بعد آج ہم ڈسکس کریں گے جو ان کی اسلامائزیشن کی جو پالیسی جس پہ بات کی جاتی ہے، نفاذ اسلام، تو اس حوالے سے کون کون سے انہوں نے اقدامات کیے۔ ایک تو نماز جو ایک بنیادی رکن ہے اسلام کا، اور 5 وقت نماز یہ فرض بھی ہے، اس حوالے سے انہوں نے خاص طور پہ نماز ظہر جو ہے وہ تعلیمی اداروں اور دفاتر میں باجماعت کرانے پہ کرنے کا حکم دیا، اور اس حوالے سے سختی کی کہ نماز جو ہے اس کی پابندی کی جائے۔ اس کے بعد زکوٰۃ اور عشر، تو 20 جون 1980 کو زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس جو ہے، خصوصاً زکوٰۃ آرڈیننس، اس کو جاری کیا گیا۔ یہ بیسیکلی ایک پیش رفت تھی اسلامی نظام معیشت اس کی طرف، اور اس کا اطلاق پورے پاکستان میں ہوا۔ اس سے مراد یہ تھا کہ زکوٰۃ کا سال جو ہے 1 رمضان المبارک سے شروع ہوگا، اور اسی میں جو جتنے بینک ہیں ان میں جو کھاتے دار ہیں ان کے اکاؤنٹ سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ جو ہے کاٹی جائے گی، اور اس کے بعد اس زکوٰۃ کو اسی علاقے میں جو ضرورت مند لوگ ہیں یا طلباء ہیں ان کو وظائف دیے جائیں گے، خیراتی ادارے جو ہیں ان کو مالی امداد دی جائے گی۔ تو اس کے مقاصد یہ تھے۔ اس میں
مارچ 1983 میں جو عشر ہے، جو عشر بیسیکلی یہ جو ایگریکلچرل لینڈ جو فصل ہوتی ہے اس پہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے، تو اس کی جو ریشو رکھی گئی وہ بیرانی زمین پہ 10% اور نہری زمین جو ہے اس پہ 5% رکھی گئی۔ اس کے بعد اسلامائزیشن میں جو نیکسٹ ہے روزہ، تو 24 جون 1981 میں احترام رمضان آرڈیننس اس کو جاری کیا گیا، جس کی روح سے رمضان المبارک کے دوران دن کے وقت پبلک مقامات پر کھانا پینا جرم قرار دیا گیا، اور اس کی خلاف ورزی پہ 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانہ اس کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ اسلام کا بنیادی رکن ہے حج، اس کے حوالے سے